بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے 151 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ عن قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا فرما دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ تو تم غالب تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پہاڑی پر جمع رہنے کا حکم دیا تھا، اس میں آپس میں اختلاف کیا اور اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ کامیابی دکھا چکا تھا، لیکن تم میں سے بعض نے مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر دنیا طلبی کے لیے درہ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی شکست کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تیر انداز تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو شکست ہو چکی، لہٰذا اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے، چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بعض حضرات نے یہ سن کر کہا کہ یہ جگہ مت چھوڑو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا اور کسی حال میں یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ مگر لوگ مال غنیمت کے لیے چل پڑے اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 سے کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ دنیا طلب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اور آخرت کے طلبگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ غزوہ احد میں اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، لہٰذا یاد رہے کہ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کرے وہ بدبخت ہے۔ ان کی معافی کا اعلان رب العالمین خود فرما چکا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے: اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اور ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھی کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ
آہٹ اور شور میں یہ لوگ نہ سن سکے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اور اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم دیا اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو، اور چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے تو اللہ تعالیٰ کے معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مرہم ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کی کس قدر عزیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تکلیف میں مبتلا کیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری اور اخلاص کی بھی کتنی قدر فرمائی کہ چونکہ ان کی خطا بری نیت سے نہ تھی بلکہ اجتہادی طور پر وہاں خطا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔